السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم میزلز یعنی کہ خسرہ کے بارے میں بات کریں گے، خسرہ کی علامات، وجوہات اور اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ ان دنوں ایک دفعہ پھر خسرہ کی بیماری کافی زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ پچھلے چند دنوں سے خسرہ کے بہت سارے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ خسرہ کی بیماری کی شدت جو ہے بڑوں کی نسبت بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ بیماری گرمی اور بہار کے موسم میں زیادہ پھیلتی ہے، لیکن یہ کسی بھی موسم میں ہو سکتی ہے۔ میزلز یعنی کہ خسرہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، یعنی کہ یہ بیماری وائرس کی وجہ سے لگتی ہے۔ اس کی علامات کچھ اس طرح ہے کہ خسرہ ہونے کی صورت میں تیز بخار ہو جاتا ہے۔ بخار 103، 104 اور 105 تک ہو جاتا ہے، اور یہ بخار عام بخار کی نسبت تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کے خسرہ کی وجہ سے جو بخار ہوتا ہے وہ جلدی اترتا نہیں ہے۔ دوائی دیتے ہیں، تھوڑا کم ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی دوائی کا اثر کم ہوتا ہے بخار پھر سے تیز ہو جاتا ہے، اور یہ بخار خسرہ کے دانے مکمل طور پر نکلنے کے 2 سے 3 دن بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خسرہ کی دوسری علامات کی بات کریں تو پورے جسم پر دانے نکل آتے ہیں، منہ کے اندر دانے بن جاتے ہیں، گلے میں دانے بن جاتے ہیں، آنکھوں میں دانے بن جاتے ہیں، کان کے اندر دانے نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں سے پانی بہنا، آنکھیں سرخ ہو جانا، ناک اور آنکھوں میں خارش ہونا، ناک سے پانی بہنا، نزلہ، کھانسی، زکام، گلا خراب، گلے میں درد ہونا اس کی دوسری علامات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی چسٹ خراب ہو جاتی ہے، بعض بچوں کو نمونیا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خسرہ کی بڑی اہم نشانی یہ ہے کہ جس بچے کو خسرہ کی شکایت ہوگی وہ بچہ جو آنکھیں ہیں اپنی وہ پوری طرح نہیں کھولے گا، مکمل طور پر کھلی نہیں رکھے گا۔ ایسا لگے گا جیسے بچہ نشے میں ہے، بچہ نیند میں ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں میں پانی بہے گا، ایسا لگے گا جیسے بچہ بہت زیادہ رویا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر بچوں کو خسرہ کی وجہ سے ڈائریا بھی ہو جاتا ہے، اکثر بچوں کو ڈائریا کے ساتھ ساتھ وامٹنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ چونکہ خسرہ ہونے کی وجہ سے تیز بخار ہو جاتا ہے، تیز بخار اور منہ میں دانے ہونے کی وجہ سے بچہ کھانا پینا بہت کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ غذائی کمی کا شکار ہو کر بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو خسرہ ہو جائے اور وہ کھانا پینا کم کر دے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہمت جاری رکھنی ہے۔ جو بھی مدرز ہیں بچے کی انہیں چاہیے کہ بچے کو تھوڑا تھوڑا سا چاہے چمچ کے ساتھ جوس بنا کر پلائیں، تھوڑی تھوڑی چیز کھلائیں، لیکن اسے بھوکا نہیں رکھنا۔ خسرہ چونکہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، اسی وجہ سے یہ متاثرہ بچے کے کھانسنے سے، چھینکنے سے، تھونکنے سے اس بیماری کا وائرس ہوا میں پھیل جاتا ہے، اور ہوا میں پھیلنے کی وجہ سے ساتھ والے جو دوسرے افراد ہیں ان کو بھی سانس کے ذریعے ان کے اندر جا کر ان کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر گھروں میں جب ایک بچے کو خسرہ نکلتا ہے تو اس کے بعد گھر میں دوسرے بچوں کو بھی خسرہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر میں ایک بچہ جب متاثر ہوتا ہے تو اسے دوسروں سے علیحدہ نہیں کیا جاتا، اور اس بچے کی وجہ سے پھر دوسرے بچے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں کسی ایک بچے کو خسرہ ہو جائے تو اسے دوسرے بچوں سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔ خسرہ کی بیماری عام طور پر ان بچوں کو زیادہ ہوتی ہے جن کو خسرہ کی ویکسین جو ہے وہ نہیں لگی ہوتی، خسرہ کا حفاظتی ٹیکہ نہیں لگا ہوا ہوتا، یا اگر بچے کو ویکسین لگی بھی ہوتی ہے لیکن بچے کے اندر خسرہ کے خلاف جو امیونٹی ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، اس وجہ سے ان بچوں میں خسرہ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ میزلز یعنی کہ خسرہ کے اگر علاج کی بات کریں تو اس کو ختم کرنے کی، خسرہ کے وائرس کو ختم کرنے کی کوئی دوائی نہیں ہے۔ خسرہ ہونے کی صورت میں سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ علامات کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ چونکہ خسرہ کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، بخار کی میڈیسن جس طرح کہ پیراسیٹامول وغیرہ، پیناڈول، کالپول وغیرہ وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کھانسی ہے، پیٹ خراب ہے، الٹی، نمونیا یا کوئی بھی اور مسئلہ جو ہوتا ہے اس کی میڈیسن استعمال کروائی جاتی ہے۔ خسرہ کا وائرس خود بخود چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے اور علامات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔
اس بیماری سے بچاؤ کا واحد حل یہ ہے کہ اپنے بچے کو خسرہ سے جو بچاؤ کی ویکسین ہے وہ لازمی لگوائی جائے. جو وہ ویکسین عام طور پر بچوں کو 9 ماہ کی عمر میں لگتی ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچے کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس پورا جو ہے وہ لازمی کروایا کریں. اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے کو خسرہ نکل آیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس بچے کو دوسرے بچوں سے علیحدہ رکھیں. اس بچے کے کپڑے، تولیہ، بستر وغیرہ وہ علیحدہ رکھیں. بچے کی بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے پیناڈول، جس طرح سیرپ کالپول یا فیبرول، کوئی بھی جو پیراسیٹامول والا سیرپ ہے وہ ریگولر استعمال کریں. 3 سے 4 دن تک بخار تیز رہتا ہے. اس کے بعد بخار کی شدت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور تقریباً 8ویں دن تک بخار جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے. بخار کے علاوہ جو دوسری علامات ہوتی ہیں، مثلا کھانسی ہے، گلا خراب، الٹی، موشن، نزلہ زکام یا کوئی بھی اور مسئلہ ساتھ ہو تو وہ اس کے لیے آپ کو اپنے بچے کو ڈاکٹر جو ہے آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے اس کو چیک اپ لازمی کروانا چاہیے. وہ پھر بچے کی علامات دیکھ کر میڈیسن تجویز کرے گا. لہٰذا خسرہ ہونے کی صورت میں اپنے قریبی ڈاکٹر کو لازمی چیک کروائیں یا جو قریبی آپ کے ہسپتال ہے وہاں اپنے بچے کو لازمی چیک کروائیں. میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب کا چینل وزٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.